پہلی چیز جو عبادت میں مددگار ہے، جانے محترم، کیونکہ میں بھی اسی پلینٹ کا آدمی ہوں، اس پلینٹ میں جو سب سے چیز ڈسٹرب کرتی ہے نا عبادت کو، وہ سکون ہے۔ اگر آپ کے زندگی میں سکون نہیں ہے نا تو انسان کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ سکون ہی نہیں ہے، میں سجدے میں کیسے جاؤں، میں عبادت، جس کو سکون ہوگا وہی تو سحر میں اٹھ کر وضو کر کر تہجد کے سجدے کرے گا۔ جس کی زندگی میں سکون نہیں ہے وہ تو بیچارہ گھر بھی نہیں آتا کہ جب سب سو جائیں تو گھر آؤں گا، اور جب سو ہی رہو تبھی نکل جاؤ۔ خب یہ معاشرہ ایسی ہو گیا، یعنی وہاں پر وہ تعلیمات ٹرانسفر نہیں ہوئی کہ جہاں گھر بنایا جائے، مکان بنائے جا رہے ہیں ہمارے ہاں، پلاٹ لے لو، بلڈنگ بنا لو، فلیٹ کھڑا کر لو، یہاں یہ لے لو، یہ مکان ہے، گھر نہیں ہے۔ گھر کا تعلق افراد سے ہوتا ہے، مکان بنتا ہے در و دیوار سے، لیکن گھر نہیں ہوتا۔ گھر تو چھوٹا سا ہو، یہی تو کمال تھا۔ امام خمینی کا جملہ ہے کہ کوچہ بنی ہاشم کا، مدینے کا، یہ کچی دیواروں کا گھر تھا، مگر اس نے کائنات کو کتنی بڑی شخصیتیں دی۔ گھر بنائے، گھر اسی سے بنتا ہے کہ جب بہرحال انسان آئے زندگی میں، شرم و حیا، بردباری، مولا کائنات گھر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بہرحال کسی کے لیے تقاضا، تو بی بی کیا کہتی ہیں کہ چند دن سے گھر میں فاقہ ہے۔ تو مولا کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا جو چیز آپ کے بس میں یا آپ فی الحال انجام نہیں دے سکتے تھے تو مجھے شرم آتی تھی، یعنی اذان محترم، اللہ اکبر، کہ میں آپ سے اس کا تقاضا کروں کہ مجھے بتائے کہ آپ مطلب آپ یہ داستانیں نہیں ہیں۔ وہ علی کہ جو خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ سکتا ہے، زندگی ایسے ہی تھی، یعنی کنیز نہیں تھی رسول خدا کے پاس کہ اپنی بیٹی کو ایک کنیز دے دیتے۔ سلمان فارسی گزر رہے ہیں، دیکھا بی بی چکی پیس رہی ہیں، ایک ہاتھ میں چکی ایک ہاتھ میں حسین ہے، کہا کہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا بی بی ایک کام مجھے دے دیں، یا چکی مجھے دے دیں یا بچہ مجھے دے دیں۔ پھر رسول خدا کی خدمت میں گئے سلمان فارسی، کہا یا رسول اللہ، میں نے خراسان، یعنی ظاہر ہے وہ اس زمانے میں ایران سے آئے تھے، وہ کہا میں نے بادشاہوں کی بیٹیوں کے جلال دیکھے ہیں، ان کے لباس دیکھے ہیں، سید الانبیاء ہیں آپ، اور آپ کی بیٹی چکیاں بیچ رہی ہے۔ تو رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ نے آخرت کو دنیا پر انتخاب کیا ہے۔ یہ تعلیمات ہے۔ ہماری زندگی میں آخرت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم آخرت کو مقدم رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اور یہ ساری چیزیں بیسکس ہیں۔ جب یہ نہیں ہے تو ظاہر ہے حجاب نہیں ہے، محرم نامحرم کا نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، حلال حرام ہے، رزق میں نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آخرت محور نہیں ہے، دنیا محور ہے۔ دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا بولے گی؟ فلانے نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم کیوں ان کے ساتھ اچھا کریں؟ فلانے نے ایسا کیا۔ آپ دیکھیں جتنے مسائل ہیں کس کی وجہ سے؟ یہ جو رشتوں کے اندر مسائل ہیں یہ صرف دنیا کی وجہ سے۔ جس کو یہ پتا ہو کہ اس نے دنیا میں رہنا نہیں ہے، مر جانا ہے، اس کا رویہ کیسا ہوگا؟ آئیں بیوی کی رات کی عبادت میں دیکھیں کہ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو کبھی اپنے لیے دعا مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 40 ہمسایوں کے لیے، 40 ہمسایوں کے لیے دعا مانگ رہی ہیں۔ ہم نے اپنے پڑوسی کے لیے دعا مانگی کبھی؟ لوگوں کو تو نام ہی نہیں پتا ہوتا برابر میں رہتا کون، دعا کیا مانگیں گے؟ کبھی بھائی کے لیے، کبھی رشتہ دار کے لیے، کبھی آفس میں کولیگ کے لیے۔ اب یہ انسانیت کے وہ بیسک رولز ہیں کہ جس پر ایک چیز کھڑی ہو سکتی ہے۔
اب یہ اخلاقیات نہیں ہے معاشرے کے اندر. آج معاشرہ ایسی فقدان کی وجہ سے ہلا ہوا ہے. انسان میں تحمل نہیں ہے, بردباری نہیں ہے. اب آپ دیکھیں بیوی ایک جوان بچی آتی ہے اور اپنی والدہ کا سوال لے کر بیوی خدمت میں آتی ہے, کہا مجھے کچھ سوالات ہیں, 2-3 سوال کہتی ہے, روایت یہی کہتی, سوال کرتی ہے, بیوی جواب فرماتی ہیں, اور پوچھتی ہے اور پوچھتی ہے, حتیٰ کئی سوالات پوچھتی ہے, پھر شرمندہ ہو جاتی ہے, کہتی ہے میں بہت معذرت چاہتی ہوں, میں نے آپ سے بہت سوال پوچھ لیے, اب نہیں آؤں گی آپ کے پاس. تو بیوی کہتی نہیں ایسی کوئی بات نہیں, تم نے جتنے سوال پوچھنے, جب تم نے آنا ہے آؤ. بردباری, تحمل, یہ ضروری ہے. اتنی سختیاں آپ کے سامنے روایت ہے, بیوی خود فرماتی ہیں جتنی مصیبت مجھ پہ پڑی, اگر روزے روشن میں پڑتی تاریکی میں بدل جاتے. اتنی مصیبت کے بعد آپ مجھے بتائیں کہیں پر کوئی جملہ خدا کی بارگاہ میں یا کسی سے یہ کہا ہو کہ میں تو رسول کی بیٹی ہوں, میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا؟ نہیں. عبادت, شکر, سجود کیسا ہے, یعنی اللہ اکبر. پریشانی اگر ہے تو کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے. رسول کی بیٹی ہیں, جتنی رسول کو پریشانی امت کی تھی, بیٹی کو بھی اتنی پریشانی ہے. روایات ہے رسول خدا گھر میں آتے ہیں بیٹی کے, دیکھا کہ بیوی جو ہے وہ پریشان ہے, چہرے پر اضطراب پایا جاتا ہے. رسول خدا پوچھتے ہیں بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کر رہا ہے. کہا بیٹا کیوں؟ کہا بابا قیامت میں سب کچھ عریاں ہوگا, یعنی سب کچھ کھلا ہوا ہوگا, سب کچھ نظر آئے گا. تو کیا بیوی کو اپنے لیے پریشانی تھی؟ وہ تو شافیع محشر ہے, وہ تو خدا کی بارگاہ میں رسول خدا کے ساتھ ہے, وہ تو مقام ان کا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بہترین خواتین میں سے ہے. 4 بہترین خواتین میں سے اللہ نے ان کا انتخاب کیا, قرآن کی آیتیں ان کے اوپر نازل ہوئی ہوئی ہیں. کس کے لیے پریشانی ہے؟ امت کے لیے پریشانی, چاہنے والوں کے لیے پریشانی, ماننے والوں کے لیے پریشانی ہے. ایسے میں حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, خدا نے فاطمہ کو سلام بھجوایا ہے اور ان سے کہیں کہ پریشان نہ ہوں, ہم قیامت میں ان کے چاہنے والوں کو نور کے دائرے میں رکھیں گے. نور کے دائرے. خوب یہ عزیزان محترم, خوب یہ رابطہ خدا کے ساتھ بندگی اور عبودیت کا یہ محور ہے. ایک خاتون اگر آج معاشرے میں اپنا کردار کر رہی ہے تو سب سے پہلی چیز مہم اس کے لیے خدا کے ساتھ رابطہ ہے. اگر اس کا رابطہ خدا کے ساتھ اچھا ہے تو وہ, اگر اس کے گھر میں مشکلات ہیں, اگر اس کے شوہر کا اخلاق اچھا نہیں ہے یا مشکلات ہیں, وہ وہاں صبر و تحمل کرے گی. اگر اولاد میں بیماری ہے, اولاد کے اندر مشکلات ہیں, وہاں وہ صبر و تحمل کرے گی. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ہر وقت نہیں رہنا. بعض اوقات لوگ اتنا چیخ و پکار اپنی زندگی میں کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی کچھ نہیں ہوتا, 4 دن کی زندگی ہے اور ہر کسی کا امتحان الگ ہے, ہر کسی کی مشکلات الگ ہیں. اگر آج ہم اتنے زندگی کے امتحانات پر ہو رہے ہیں, مثال کے طور پر آج فلسطین میں ہونے والے واقعات کی مائیں خدا کی بارگاہ میں کیا کہتی ہوں گی کہ جن کے بچے جو ہے وہ اس ملبوں کے نیچے سے نکل رہے ہیں. آپ کے سامنے تصویروں کو انسان دیکھ نہیں سکتا کس طریقے سے, لیکن کیا مائیں ہیں. اور ظاہر ہے یہ مائیں اسی ماں سے درس لیے ہوئے ہیں. ایک ماں کی جس کی 3 بیٹیاں ایک دھماکے میں جنوب لبنان میں جو ماری گئیں, ابھی انہی واقعات میں اس ماں نے جب وہ ہاسپٹل میں سے ہوش میں آئی تو اس نے کیا کہ میری 3 بیٹیاں, 3 چھوٹی بیٹیاں, بم پھٹ رہے تو کہہ رہی ہیں ماں ہمیں خوف ہو رہا ہے. تو ماں نے بولا بیٹا خوف کس چیز کا؟ کہا مر جانے کا خوف ہے. کہا ہاں. کہا بیٹا مر کر نقصان تھوڑی ہونا ہے, تم تو اتنی اچھی جگہ چلی جاؤ گی کہ جو یہاں سے بہت بہتر ہے. کیا ماں ہے آپ سوچیں. اور پھر وہی ہوا, وہ کہتے میں نے ان کو مسجد کی طرف لے کے جانے کے لیے توفیاں دلائیں, گاڑی میں بٹھایا اور تھوڑی گاڑی آگے گئی, وہاں سے ایک دھماکہ ہوا تو میں نے خود دیکھا کہ جس زخمی حالت میں مجھے نکالا گیا تو میں نے دیکھا میری 3 بیٹیاں جا چکی. کیا ماں ہے.